20 سال بعد آج افغانستان کی آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو کابل میں ہی موجود ہیں۔ دیکھیں 20 سال پہلے میں ایک بڑے اطمینان دہ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں ٹی وی چل رہا تھا تو اچانک کسی کا فون آیا کہ یار ٹی وی لگاؤ اور CNN لگاؤ۔ اس وقت نئی ڈشز وغیرہ کا پہ CNN ہم نے لگا کے دیکھا تو وہاں پر ایک جہاز جو تھا وہ ٹکرا رہا تھا بلڈنگ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ جو اشارہ میں نے کیا ہے یہ بھی پھر ایک انٹرنیشنل قسم کا اشارہ بن گیا، اور وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو ہم سب چونک گئے اور ہم سب انفیکٹ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اور آج میں 20 سال بعد کابل میں بیٹھا ہوں، اس وقت یعنی اس سے 3 دن بعد سے ہی اس افغانستان کے اندر سے اس کنسپریسی کا الزام لگنا شروع ہوا، نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر یہ کنسپریسی تیار ہوئی ہے، یہاں سے لوگ گئے، اور اس طرح کا پورا ارینجمنٹ آپ کو جیسے بڑی اچھی جانتی ہے، جو ریسٹ از ہسٹری۔ تو آج جب 20 سال بعد میں کابل میں ہوں اور کابل میں آج میں سارا دن گھومتا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ ملک جس پر 9/11 کا الزام لگا، جس پر کنسپریسی تیار کرنے کا الزام لگا، جس کی اس وقت کی حکومت پر یہ الزام لگا کہ اس نے کنسپریٹرز کو اور پرپیٹریٹرز کو سپورٹ کیا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی لوگ جن پر یہ الزام لگا تھا وہ یہاں پہ حکمران ہیں۔ کابل شہر ایز اٹ از چل رہا ہے جیسے کوئی بھی نارمل شہر چلتا ہے۔ یہاں پر دکانوں پہ اسی طرح خریداری ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کسی بھی شہر میں اس وقت ہو رہی ہوگی جہاں پہ دن ہوگا۔ آپ جس طرح لاہور، پنڈی اور کراچی میں باہر نکلیں تو شاید اسی طرح آپ کابل میں باہر نکلیں اور کسی کھانے کی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ آج یہاں پر کابل میں تو مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے 9/11 کا تذکرہ برائے تذکرہ ہی کیا ہو۔ تو یہاں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9/11 کا دن جو ہے وہ شاید یہاں کے جو دماغ کے کیلنڈر ہیں ان سے مٹ چکا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ دنیا کی تاریخ سے یہ واقعہ کبھی نہیں مٹ سکے گا، کیونکہ اس واقعے نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا دہشت گردی کے خلاف، اور ساری دنیا نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اور میں تو آج چونکہ دونوں واقعات کا میں گواہ ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 20 سال پہلے کی دنیا کیا تھی، آج کی دنیا کیا ہے۔ کیا میں 20 سال پہلے واقعہ جہاں پر چھوڑا تھا میں آج کی تاریخ کو وہیں سے دوبارہ گرہ لگا دوں، یا یہاں سے کسی نئے تاریخ کے نئے باب کا آغاز کروں؟ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کابل میں تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں شاید 9/11 ایک فٹ نوٹ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور اس کے کوئی اثرات مجھے یہاں کے لوگوں پر نظر نہیں آتے۔ حبیب صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ آج ہی کے دن حلف برداری کی تقریب ہونی تھی، عبوری حکومت نے حلف اٹھانا تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا تیاری مکمل نہیں تھی؟ حکومت سازی کا مرحلہ طالبان کے لیے خاصا مشکل ہے؟ رباب کل بھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ اب تک کوئی کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں آئی کہ کل کی تقریب کیا ہوگی اور کیسے ہوگی۔ میں نے کل بھی یہ چیک کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کہیں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ تقریب ہوگی بھی یا نہیں، اس لیے میں نے کل احتیاط سے آپ کو کہا کہ ابھی تک اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی حلف برداری کی باقاعدہ تقریب ہو اور اس میں لوگوں کو بلایا جائے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات چونکہ چل پڑی تو میڈیا پر بھی آ گئی، سوشل میڈیا پر بھی آ گئی، اور پھر آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اس کی تردیدیں بھی آ گئی ہیں، لیکن اس کا پلان میں جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر صدارتی محل ہے جس کو ارگ کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ اگر کوئی تقریب ہونی تھی تو ظاہر ہے کم از کم 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے ہوتا، تو یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میرے سے 100 فٹ تقریباً 90 میٹر کی دوری کے اوپر، 100 میٹر سے بھی کم دوری کے اوپر ارگ کا راستہ ہے، تو لہٰذا میں کیسے کہہ دوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تقریب ہونی تھی جسے ملتوی کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ تاثر آپ اس کو درست کر لیجئے، رباب کے حکومت سازی ہو چکی ہے، صرف اب اس کی ہم چونکہ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جب حکومت ہوتی ہے پھر حلف برداری کی اپنے سامنے کاغذ رکھ کے حلف پڑھتے ہیں اور پھر اس حلف پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہاں پر معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ یہاں پہ حلف برداری کی تقریب اس طرح، اور پھر بالخصوص طالبان کے ہاں اس طرح یہ کوئی لیوش قسم کی تقریب ہوتی ہی نہیں۔ یہاں پر تو لوگ حلف بس اٹھایا، امیر نے کہا، اطاعت امیر کا حکم ہے، جو ان کے خیال میں ہے کہ جناب اس کے چونکہ یہ اولو الامر ہے تو اس کی بات ہم نے ماننی ہے، تو انہوں نے میرے ذمہ اگر یہ کام لگا دیا ہے تو بسم اللہ
لے کے وہ کام کرنا شروع کر دوں. تو میں نے تو دیکھا یہاں پہ لوگوں نے وزارتیں بھی سنبھال لی ہیں. یہاں پہ تو وہ تقریب وقریب کے جھنجٹ میں ہم ذرا میرا خیال ہے کہ مس ریڈ کر رہے ہیں. طالبان کو اتنے جھنجٹ کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب وہ کہتے ہیں کہ دلیل آمد آفتاب دلیل آفتاب, تو یہاں پر حکومت بن چکی ہے اور پورے طریقے سے کام کر رہی ہے. سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسا کہ حبیب صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت تو بن چکی ہے, اپنے پورے طریقے سے کام بھی کر رہی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے؟ تاریخ پر تاریخ تو دی جا رہی ہے لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہی. دیکھیے اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا پہلی بات پہ کامنٹ کر سکوں. 9/11 والے دن میں امریکہ میں موجود تھا, نیو یارک کے اندر موجود تھا, اور اس دن کا جو امریکن پرسپیکٹیو سے جو ہارر اور شاک تھا وہ مجھے فرسٹ ہینڈ دیکھنے کو ملا. بہت سارے لوگوں نے اس وقت وہاں پہ انٹرنل کانورسیشنز کے اندر یہ بات کی کہ اگر واقعی کوئی ٹیررزم کے عناصر دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے یا امریکن پاور کو, امریکن ملٹری پاور کو ان کو لڑنے کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے. کچھ جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ پرووکنگ لوگ تھے, جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ فل لوگ تھے, انہوں نے سافٹ پاور کی بات کی, کچھ تھوڑی سی ملٹری انٹرونشن کی بات ہوئی, لیکن باقی بات یہ ہوئی کہ کیونکہ ٹیررزم کا جو عنصر ہے وہ کسی دین سے کنیکٹڈ نہیں ہے, کسی جگہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. کبھی نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی نیو یارک میں ہو رہا ہے تو کبھی پاکستان میں ہو رہا ہے تو کبھی بھارت میں ہو رہا ہے تو افغانستان میں ہو رہا ہے, کہ ہمیں اس کو کسی ایک ملک کے خلاف ہدف نہیں بنانا چاہیے. لیکن کچھ نیو کانز اس وقت امریکہ میں موجود تھے جن کو نیو کنزرویٹیوز کہتے ہیں. کچھ نیو کانز امریکہ میں موجود تھے جن میں سب سے بڑے نام جو ہیں وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ اور ڈک چینی اور اس طرح کے ناموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جنہوں نے ایک پلان بنا لیا, اس کو موقع سمجھ کے ایک پلان بنا لیا کہ ہم اپنا ایک نیا گلوبل ایجنڈا جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس کو ساری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر دیں گے. جو 9/11 کے اٹیکر سے ابھی حبیب صاحب ان کے بارے میں بات کر رہے تھے یا کہاں پہ پلان بنا, 9/11 کا کوئی بھی اٹیکر جو ہے وہ افغانستان پاکستان سے نہیں تھا. وہ جن ممالک سے تھے ہمارے برادر ممالک ہیں, لیکن وہاں ان کے اندر سعودی عرب کے لوگ موجود تھے, ان کے اندر ایجپٹ کے لوگ موجود تھے, مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لوگ موجود تھے, جو کہ جن کے خلاف نہ امریکہ نے کبھی جنگ لڑی نہ کبھی جنگ لڑنے کا پلان بنایا. لیکن اس مومنٹ کو, اس تاریخ کی اس مومنٹ کو ایک ایکسکیوز بنا کے, اب ریٹروسپیکٹ میں تو سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کھل کے بات ہو سکتی ہے کہ اس تاریخ کی مومنٹ کو ریٹروسپیکٹ میں ایک ایکسکیوز بنا کے پہلے افغانستان, پھر عراق, اس کے اوپر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک جھوٹ لگا کے, دیگر اس طرح کی چیزیں کر کے, آپ کو یاد ہوگا کہ کانورسیشن شروع ہو گئی تھی درمیان میں ایکسس آف ایول کی, جس میں ایران کے بارے میں بڑے کھل کے جارج بش اس وقت کے امریکن صدر بات کرتے تھے, پاکستان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو ایک امریکن ایجنڈا انلیش کر دیا گیا, اس وقت کا نیو کان ایجنڈا انلیش کر دیا گیا, جو کہ اب 20 سال بعد جس کی قسمت میں وہی اب 20 سال بعد لکھا گیا, جو کہ پہلے دن سے میرا خیال میں کہ طے شدہ تھا کہ امریکن ملٹری پاور سے ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر نہیں کریٹ کیا جا سکتا. دنیا بدل چکی ہے. دنیا کے کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے شاید کچھ لوگ اور ممالک کو آپ فتح کر لیں اپنے ڈیزی کٹرز سے اور اپنے B-52 بامبر سے, لیکن کلچرل ریالٹیز دنیا کی مختلف ہو چکی ہیں.